اور محمد بول محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرجهم ولن عدوهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو لوگ اللہ کی خاص نشانیوں کا احترام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کے دل کے تقوی کی وجہ سے ہے. And whosoever respects and honors the special signs of Allah, it's only due to the piety of hearts. ناظرین آج ولایت اور عزاداری کے عنوان پر ہمارا چھٹا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم ایک بہت ہی خاص عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں. وہ ہے خونی ماتم یعنی زنجیر زنی اور کما زنی، جس کے پیچھے مقصرین WF6 کے ایجنٹس، WF6 کا چیف 1994 سے پیچھے پڑا ہوا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں غلط شبہات پیدا کرتے ہیں. یہ بے شمار لعنت. ایپیسوڈ شروع کرنے کے پہلے، سوالات شروع کرنے کے پہلے، پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے جو ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم پورے نہیں کر پائے تھے. ہم نے کہا تھا ناظرین سے کہ علم کے حوالے سے اس ملعون کا جو فتویٰ ہے وہ پرشین میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے. تو ہم آقا سے گزارش کرتے ہیں کہ پہلے اگر ہم وہ فتویٰ دکھا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. جی بالکل عباس صاحب، آج ویسے تو ایپیسوڈ ہمارا خونی پور سے خونی ماتم کے حوالے سے ہے، مگر مومنین کی اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے. بالکل. تو جس طرح سے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں کچھ وعدے کیے ہیں، ہم پہلے اسے پورا کرتے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کے ایپیسوڈ کو آگے بڑھائیں گے. تو گزارش ہے سب سے پہلے وہ اسکین پیج اور جو ویب سائٹ پر ہے ان کی پرشین ویب سائٹ پر، وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے. جی ناظرین، جیسا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، فتویٰ نمبر 1444 1444 سوال نمبر، اس پہ آپ دیکھیں تو واضح طور پر وہی ہے جو ہم نے اردو سے آپ کو پیش کیا تھا. استفادہ از علم در مراسم عزاداری سید الشہداء علیہ السلام با قراردادان آن در مجلس عزا یا حملے آن در دستہ عزاداری چه حکمی دارد. سوال یہ ہے کہ جو پرچم مراسم عزاداری میں، اب یہ بھی دیکھیں کہ لفظ مراسم جو ہے وہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ارکان عزا استعمال کریں، اور کیونکہ یہ تمام جو ہے وہ عزاداری کے رکن ہے، کوئی رسم و رواج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین سے بھی گزارش ہے، مومنین سے بھی گزارش ہے، تمام عزاداروں سے بھی گزارش ہے. روا روی میں زبان سے نکل جاتا ہے رسم، مراسم، اس طرح کے الفاظ، مگر یہ کوئی رسم و رواج نہیں، یہ ارکان ہے، یہ رکن ہے عزاداری. تو ارکان عزا استعمال کیا کریں. تو جیسے یہاں پر بھی ہے کہ جو مراسم ہے اس میں پرچم مجلس میں اور دستے میں، جلوس میں، انجمن جو علم لے کر نکلتی ہے، اس کے بارے میں چھ حکم دارت. یہ سوال تھا. جواب دیکھیں وہی جو اردو میں دیا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں فی نفس ہی اشکال نہ دارت ولی نہ باید این امور جزو دین شمرده شوند، کہ ویسے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسے جزو دین نہ سمجھا جائے. تو یہ پرشین ہم نے پیش کیا. عربک میں بھی سیم ہے اور دوسری بھی جتنی لینگویجز میں ان کے استفتاحات اور یہ توضیح جو بھی اسے کہا جائے، جس لینگویج میں یہ چھپ رہی ہے سب میں آپ کو یہی ملے گا. تو ناظرین اگر آپ چاہیں تو دوسری فرینچ وغیرہ میں بھی اگر ہو، ڈچ میں ہو، جرمن میں ہو، یا پتہ نہیں کون سی لینگویج میں پیسے کے ذریعے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جی تو چاہے جہاں بھی پہنچے ہو آپ اس لینگویج کی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی شمار لعنت کرے یہی مل جائے گا. جلد سے جلد واسیلہ جہنم کرے. تو یہ ہم نے عربک میں پیش کیا. اچھا آقا دیکھیے، ہم نے بکا کے حوالے سے پچھلا ایپیسوڈ کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر
جی اس سے پہلے والا ایپیسوڈ ہمارا بکا کے حوالے سے تھا، جس میں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم حوالے دکھا نہ پائے اور اس لیے ہم نے ایپیسوڈ کو جلد ختم بھی کر دیا. اور پچھلا ایپیسوڈ بھی بکا کے حوالے سے ہونا تھا، مگر وقت کی ضروریات کے حساب سے، کیونکہ علامہ ظہیر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود تھے، تو ہم نے مہندی کے حوالے سے وہ ایپیسوڈ کیونکہ یہ تمام ارکان اعضاء اور سب سارے اہم ہیں، اس میں ہم تو یہ طے بھی نہیں کر پاتے کون سا جو ہے وہ کم اہم ہے کون سا زیادہ، یہ سارے اپنی جگہ پر اہم ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے بکا کے حوالے سے جو حوالے کچھ دکھانے تھے وہ ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں. ایک حوالہ تو سب سے پہلے وہ پیش کریں جو ہم نے اس دن حدیث پڑھ کر کے سنائی تھی چھٹے سرکار سے، ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا او ابکا بہ الا وجب اللہ له الجنہ وغفر له. سب سے پہلے ناظرین بہار الانوار یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر، جلد نمبر 43 44 میں، یہ دونوں جلد جو ساتھ میں ہیں مگر اس میں 44 میں یہ یہیں سے ہم کھول رہے ہیں. ویسے بکا کے حوالے سے تو مجھے نہیں لگتا ہے سوائے یعنی جلاد نقلی کے اور کسی کو کوئی تکلیف ہوگی. یہ باب بکا ہے پورا، اس میں یہ وہ حدیث جو ابھی ہم نے سنائی اور اس دن بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کی تھی یہاں سے. ٹھیک ہے. قال امام نے فرمایا ما من احد قال فی الحسین شعرا فبکا وابکا بہ الا اوجب اللہ له الجنہ وغفر له. یہ ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ناظرین کی خدمت میں. اور دوسری ایک روایت جو بکا کے حوالے سے ہمیں پیش کرنی تھی وہ ناظرین کی خدمت میں بھی ہم پیش کیے دیتے ہیں. یہ تھی حدیث نمبر جو بھی ہم نے پیش کیا تھا وہ 17، یہ حدیث نمبر 17 یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ یہاں پر جو ہم نے پیش کی ابھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں حدیث نمبر 16. یہ جو حضرات ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ عباس صاحب ایک کلپ آئی مولوی جلاد نقلی کی، پہلے ذرا اس پہ ہم تبصرہ کر لیں پھر یہ بتاتے تاکہ تھوڑا سا پس منظر ناظرین کو پتہ چل جائے. بکا کے حوالے سے دیکھیں اب تک اس لانتی مولوی نے بہت سارے اعتراضات کیے، بے شمار بہت ساری چیزیں اس نے کہی، ٹھیک ہے، مگر انتہا ہو گئی. اب جو شہزادی کی تمنا تھی، جو شہزادی کی دعا تھی، اس بکا کو بھی اس نے نہ چھوڑا. اب اس نے کھل کر ناظرین کرام بکا کی مذمت کی ہے. ہم ضرور آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے بہت ہی جلد ہمارے کسی آنے والے ایپیسوڈ میں. مگر اس نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس رونے پہ آپ کو جنت مل جائے گی، بہت آسان کام چن لیا آپ نے اپنے لیے. پچھلے سے پچھلے والے ایپیسوڈ میں آغا نے پوری روایت جو ہے وہ پیش کی تھی ایک بادشاہ کے حوالے سے کہ بکا کے حوالے سے صرف مچھر کے پر کے برابر بھی ہو، ایک آنسو سے جنت کیسے ملے گی. غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آغا ابراہیم امینی کا واقعہ تھا، آغا نے جو واقعہ پیش کیا تھا. مگر آئیے بہار الانوار سے ہم ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اہل ولا میں اور اہل تشیع میں اب تک کوئی اس فکر کا آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی غلاظت اپنے ذہن میں رکھ کر کے کہ جسے عشق پر جنت ملنے پر شک اور شبہ ہو. بڑی اچھی بات پچھلے ایپیسوڈ میں علامہ ظہیر صاحب نے کہی تھی کہ استغفر اللہ کہنے پر تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر حسین کے نام پر نہیں ہو سکتے کہ جس کی وجہ سے استغفر اللہ ہے. یعنی آپ یہ تو ماننے تیار ہے کہ استغفر اللہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر حسین کے وسیلے سے حسین پر آنسو بہانے سے ہوں گے، یہ آپ کو ہضم نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں 16ویں حدیث بہار الانوار سے. ہم پھر جو ہے وہ کتاب کھول کر بتائیں ناظرین کو، ٹھیک ہے، اسی جلد میں باب بکا میں یا کالا فقالا یا ابا امارا. ابا امارا سے امام ارشاد فرما رہے من انشد فی الحسین ابن علی شعرا فابکا 50 فلہ الجنہ. یعنی وہ جو امام حسین کی عظمت کی دلالت میں اور رونے کے لیے
शेर पढ़े और 50 लोग गिरिया कौन हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। 50 लोग गिरिया कौन हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा। अब ये इमाम ने कहा अबा अमारा से जी। अब यहाँ दूसरी रवायतों में मिलता है कि इसी तरह की और रवायतें हैं कि जिसमें इसी तरह से सवालात किसी ने रसूलुल्लाह से किए। रसूलुल्लाह ने जब ये बात कही तो सुनने वाला चौंक गया कि सिर्फ 50 लोगों को जो है वो रुला दे तो जन्नत में चला जाएगा। यानी इतना आसान काम, जिस तरह से मौलवी जल्लाद नकवी ने कहा कि आपने अपने लिए इतना आसान काम चुन लिया जी। मैं समझता हूँ हमारा हर जाकिर, हमारा हर नौखान कम से कम अपनी जिंदगी में अब तक 50 लोगों को रुला चुका है, आका हुसैन पर गिरिया करवा चुका है, अपने मरसिये के बंद से या अपने सलाम के शेर से, अपने सोसखानी से, अपने बयान से। तो हर जाकिर, हर नौखान इस हदीस के मुताबिक 50 लोगों को रुलाने के एतबार से जन्नत उस पर वाजिब हो चुकी है। ये मेरा कौल नहीं है, मासूम का कौल। अब यहाँ पर मुमकिन है अब हमारा भी चौंक गए हो कि सिर्फ 50 लोगों को रुलाने पे जन्नत। आगे बढ़ के इमाम फरमाते वमन अनशदा, ये स्क्रीन पर आप देखें, आगे बढ़ के इमाम फरमाते वमन अनशदा फिल हुसैन शअरन फअबका 30 फलहुल जन्ना। तुम्हें 50 पर तुम चौंक रहे हो, 30 लोगों को रुला दे। 30 लोग अगर उसके बयान से, उसके मरसिये से, उसके शेर से गिरियाकुन हो जाए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाए, फलहुल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। अब फिर जब 50 से 30 हो गया तो और ज्यादा चौंक गया कि अब तक तो 50 के ये आलम, तो अब तो 30 हो गए, 30 लोगों को रुला दे तो जन्नत। उसके बाद जब इमाम ने देखा होगा तो इमाम ने और आगे बढ़ के फरमाया वमन अनशदा, स्क्रीन पर आप देखें, वमन अनशदा फिल हुसैन शअरन फअबका 20 फलहुल जन्ना। तुम 30 पे चौंक रहे हो, 20 लोगों को रुला दे तो जन्नत। अब 20 पर और ज्यादा मेयार चौंकने का बढ़ गया होगा कि मौला 50 से 30 हो गया, 30 से 20 हो गया। अब जब और ज्यादा चौंके तो फिर आगे बढ़ के इमाम ने फरमाया 20 फलहुल जन्ना वमन अनशदा फिल हुसैन शअरन फअबका 10 फलहुल जन्ना। क्या बात है बाबा, 10 लोगों को रुला दे, क्या बात है। और शेर पढ़े, सिर्फ 10 लोगों को रुला दे आका की मजलूमी पर तो उस पर जन्नत है, फलहुल जन्ना। अब यहाँ जो मातमदार, जो रोने वाले इस हदीस को देख रहे हैं, अपने आप पर रश्क करे, अपनी मंजिलत पर रश्क करे और चाहे जाके जितने शुक्र के सजदे करे वो कम है। आगे का जुमला जो मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं अशरफ लहुल जन्ना वमन अनशदा फिल हुसैन शअरन फअबका वाहिदन फलहुल जन्ना। क्या बात है बाबा, 50 लोगों को रुला दे तो उस पर जन्नत चौका, 30 लोगों को रुला दे उस पर जन्नत और ज्यादा चौका, 20 लोगों को रुला दे तो उस पर जन्नत और ज्यादा चौका होगा, 10 लोगों को रुला दे तो उस पर जन्नत और ज्यादा चौका होगा। अब पता ये चला यहां से कि जब आका हुसैन के मामले में जितना शक बढ़ता जाता है उतना अज्र बढ़ता जाता है। 50 से 30, 30 से 20, 20 से 10, आखिर में इमाम ने कहा वाहिदा फलहुल जन्ना, सिर्फ एक को रुला दे, सिर्फ एक को रुला दे तो वो जन्नत में जाएगा। बात यहाँ पर खत्म हो जाती तो फिर भी चले, आपने कह दिया आसान काम चुन लिया। आप तो ये कह रहे आसान काम चुन लिया, मेरे मौला ने मुझे आसान से आसान काम दे दिया। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है और खाम ख्याली है कि हुसैन पर रोना आसान काम है। हुसैन पर रोना आसान काम नहीं, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हुसैन पर रोने के लिए तीनत का पाक होना चाहिए। और आप यकीन जाने इस मलून ने अज़ादारों के रोने को, आप अज़ादार इस मलून पर सुबह शाम लानत हक बनता है आप इस मलून जल्लाद नकली पे लानत करें। क्यों? क्योंकि उसने उस क्लिप में अज़ादारों के आंसुओं को कूफियों के आंसुओं से मिला। इस जाहिल मौलवी को इतना नहीं पता कूफियों का रोना और था और हुसैन के गम में अज़ादारों का रोना और। ये किस मसलक से आया हुआ है? आज तक जो है वो आम्मा को हम दलीलें देते थे, आम्मा ये कहते थे कि कूफियों की तरह रोते हैं ये, मगर ये मौलवी जल्लाद नकली जिसे तुम अपने सरों पे बिठा के रख रहे हो,
یہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا رونا اور کوفیوں کا رونا ایک سا ہے. بے شمار لعنت ہے اس پر. تو یہاں پر کوفیوں کے رونے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں عزاداروں کے رونے کی بات ہو رہی ہے. یہاں عزاداروں کے رونے کی بات ہو رہی ہے. آئے میں حدیث کا آگے کا حصہ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کروں. شیرن فابکا واحدن فلہ الجنہ, یہ یہاں اسکرین پر آپ دیکھیں. اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں ومن انشد فی الحسین شعرا فبکا فلہ الجنہ. اللہ اکبر. 50 کے بعد 30 20 10 1, اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ شعر پڑھے اور خود رو لے, کسی کو نہ رلا, تنہائی میں شعر پڑھ کے خود رو لے, یا وہ شعر پڑھے ہزاروں کا مجمع ہو چاہے کوئی نہ رو, خود شعر پڑھے, خود آقا حسین کی مظلومی پر رو, فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. اب یہ آخری کا حصہ ومن انشد فی الحسین شعرا فتباکا فلہ الجنہ. رونا نہ آئے, رونے جیسی شکل بنا لو. رونا نہ آئے, رونے سی شکل بنائے. فتباکا فلہ الجنہ. آپ نے مچھر کے پر کے برابر کے آنسو کے بارے میں سنا, یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ صرف رونے سی شکل بنا لے تو وہ جنت میں جائے گا. اب میں نہیں سمجھتا اس حدیث کے بعد آپ کو ملعون جلاد نقلی پر کتنی لعنتیں برسانی چاہیے. بے شمار لعنت ہو اللہ اس پہ, جلاد نقلی پہ لعنت, بے شمار لعنت ہو اس پر, بے شمار لعنت ہو جو مولا کے اوپر آنسو بہانے پر لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے, جبکہ اتنی اوپن حدیث ہے مولا کی کہ آنسو نہ بھی بہائے. یہ تو ایک حدیث ہم نے ابھی جی 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 ایک دکھائی ہے پرانی, دو پرسوں جو پیش کی تھی اور ایک آج پیش کی ہے. ورنہ یہ باب بکا صرف بہار الانوار ہے, اس کے بعد کتب بھری پڑی ہے بکا کے حوالے. بالکل بالکل بالکل. فقہا نے, مراجع نے, علماء نے جی کتابیں بھر جو ہے وہ بھر کے لکھی ہے بکا کے حوالے سے. جی, یعنی مولا فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں آنسو نہ بہائے, صرف رونے جیسی صورت بنائے تو بھی جنت واجب ہے آپ پر. او ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد اس نے جو کافی طویل کلپ ہے کہ یہاں رونے سے مراد میدان میں آنا ہے, کہ کیا قوم کو بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے تم نے. صاف صاف جو ہے وہ خبیث کہہ رہا ہے کہ یہاں بقا سے مراد میدان میں آنا ہے, میدان میں آ کر کے رو. بے شمار لعنت, بے شمار لعنت, بے شمار لعنت کرے اللہ اس پر. ان کی ساری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, اور ساری پولیٹیکل, یہ بس دنیا میں جنگ, فساد, خوریزی اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد بس یہ برپا کرنا چاہتے ہیں. شیعہ 1400 سال سے مظلوم قوم مشہور ہے, اور یہ مظلوم قوم کو ظالم قوم بنانے پر تلے ہوئے. اور یہ جلاد نقلی ایسا ہے کہ اس نے ہر عنوان کے اوپر خباثت بکی ہے. شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, عزاداری امام حسین کے حوالے سے, غدیر کے عنوان پر اس نے خباثت, نہ جانے سرکار ابو, نہ جانے کن کن عنوانوں پر اس نے جو ہے وہ خباثت بکی. اللہ بے شمار نقلی پہ لعنت, بے شمار پہ لعنت, پہ لعنت, بے شمار اسلام کے طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں پہ لعنت, بے شمار لعنت, بے شمار. مولا کرم ہے, ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا, اللہ نے ہم کو مولا امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے والوں میں قرار دیا ہے. اور یقین مانیے آگا, یہاں پر جو بھی عزادار مجلس میں روتا ہے, نماز تو کوئی بھی پڑھتا ہے جنتی خواہش میں پڑھتا ہے, روزے جنتی خواہش میں رکھتا ہے, لیکن مولا کے مجلس میں جو ہے مولا نے جنت دے دی, وہ لکھ دی ہے, وہ الگ بات ہے. کسی عزادار سے جا کر مجھے ہمارا دعویٰ ہے کیوں روتے ہو, کوئی ایک رونے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کیونکہ مجھے جنت چاہیے. کوئی ایک عزادار نہیں کہے گا, یہ صرف اور صرف مولا کے محبت میں آنسو بہائے جاتے ہیں. چلیے آگا, یہ تو پچھلی دلیلیں ہو گئی, پہلے کے جو ہمارے وعدے تھے وہ ہم نے وفا کر دی ہے. اب آج کا سوال آپ کے لیے, اگر یہ جو مقصر لوگ ہیں یہ لوگ کما زنی کے لیے ایک دلیل پیش کرتے ہیں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 135, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ 195 اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں
اور بیس بنا کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کے بنا پر آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی اچھا مازنی نہیں کرنا چاہیے یا زنجیر نہیں لگانی چاہیے آپ کو. بے شمار لانا. ابا صاحب بس یہ اب باقی رہ گیا تھا. جی آج مجھے ایک چیز کی دلیل مل گئی ناظرین، جو ہم اتنے وقت سے کہتے آ رہے ہیں کہ شیعوں میں بھی وہابیت بالکل بالکل آ چکی ہے. جی یہ اب ہم ثابت کر کے رہیں گے بس اسی عنوان پہ جو ابھی عباس صاحب نے بتائیے کہ یہ مقصرین دلیل بناتے ہیں اس آیت کو. بالکل بالکل ہم اسی آیت سے ان کی اسی دلیل سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ شیعوں میں وہابی ہے. بالکل اسی آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ شیعوں میں وہابی ہے، جو اس آیت کو خمازنی کے اگینسٹ میں دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے. جی. کیا آیت آپ نے بتائی ہم ناظرین کے سامنے پیش کریں؟ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195. ناظرین یہ قرآن آپ کے سامنے. دیکھیں اس سے پہلے اولاً تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ہم عزاداری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت، یا کمازنی کے حوالے سے دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو ہم پیش کریں گے ہی، وہ ہمارا فریضہ ہے. جی. مگر ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ڈیفینڈ اس چیز کو کیا جاتا ہے جو کمزور ہو. بالکل کمازنی کے لیے اور خونی پرسے کے لیے ہماری شریعت میں فقہ جعفریہ میں صرف ایک قانون ہی کافی ہے، کلو شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. یہ ایک قانون ہی کافی ہے کمازنی کے بیسس کے لیے. جی دلیل آپ کو پیش کرنی ہے حرمت کے لیے. اب حرمت میں جو یہ دلیل لا رہے ان سے ہم ان کے چہرے سے نقاب اتار رہے ہیں. بالکل ہم ڈیفینس نہیں کر رہے. قرآن آپ کے سامنے دوسرا سورہ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 195. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. یہ ناظرین کے سامنے ٹھیک ہے. آیت نمبر 195 یہاں سے شروع ہو رہی ہے ناظرین. ٹھیک ہے. وہ جو حصہ عباس صاحب آپ نے کہا جو لوگ استعمال کرتے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جی وہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے ناظرین. بالکل غور کریں اس بات کو، بہت باریکی سے دیکھیں اس چیز کو. آپ اپنا سمجھنے میں وقت لیں، میں بات پیش کرنے میں اپنا وقت لیتا ہوں. بہت اہم بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہ. آپ ان کی چال اور ان کی سازش کو سمجھیں. جو حصہ وہ پیش کرتے ہیں کیا ہے وہ؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے ہاتھ بریکٹ میں جان ہلاکت میں نہ ڈالو. جی ٹھیک ہے. یہ اس حصے کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مگر یہ کہاں سے لے رہے ہیں آیت کو؟ یہاں سے، یا پینسل دیکھ رہے ہیں مارک، یہاں سے. آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہاں سے. ٹھیک ہے. اور یہ لے کہاں تک رہے ہیں؟ یہ یہاں تک لے رہے ہیں، جی تعلقہ تک، یہاں تک. مگر آیت ختم کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں تک. ٹھیک ہے. چلے مگر یہاں پر جیم ہے، یہاں پر جیم ہے تو آپ کہیں گے کہ وہاں رکا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہیں تک رک جائے. لیکن آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ بالکل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کیا ہے؟ ولا سے، وہ اور کے لیے آتا ہے. جی یعنی اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اس سے پہلے علت بتائی گئی ہے کہ کیوں نہ ڈالو. کیا بات ہے. اب ان کے حساب سے یہاں پر علت کیا بتائی جانی چاہیے؟ اپنے ہاتھ میں زنجیر و کما لے کر اپنی جان کو اپنی ہلاکت میں نہ ڈالو. جی کیونکہ یہ دلیل کما زنی اور زنجیر زنی کے لیے بنا رہے ہیں نا. جی. تو یہاں پہ آگے آیت میں کیا ہونا چاہیے؟ زنجیر و کما اپنے ہاتھ میں مت لو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو. بات واضح ہو جاتی. اگر ایسا ہوتا تو یقین جانے ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کی بات کی تبلیغ کر رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن حجت ہے. بالکل. لیکن کیا ایسا ہے ناظرین؟ اب دیکھیں کیا ہے آیت کیا کہتی ہے اور مولوی کیا کہتا ہے. آیت میں اور مولوی میں فرق دیکھیں. ٹھیک ہے. آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. آیت انفاق کے بارے میں ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟
اور خدا کی راہ میں خرچ کرو. اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو. آیت چیریٹی کے بارے میں کہہ رہی ہے, خونی پرسے کے بارے میں نہیں. بس بیچ کا حصہ سمجھتے مومنین بیوقوف ہے, کیا کہنے ہاں سمجھتے ازادار بیوقوف ہے, یہ کہاں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں, انہیں تو ہم بس ایسے گمراہ کر کے اٹھا لے جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ ہے مولوی کی اصلیت اور یہ ہے مولوی کی حقیقت. یہ بالکل وہابیوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں یہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں, جیسے میں نے اس سے پہلے دعویٰ کیا تھا. یہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں ناظرین, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کو ہٹا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف یہ حصہ لیا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کہہ رہے کیوں نہ ڈالو, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. قرآن کچھ بھی کہتا رہے, قرآن کو ہے نا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, قرآن کچھ بھی کہتا رہے, اس سے مولوی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مولوی کو اپنی تفسیر بھی رائے کرنے میں انٹرسٹ ہے. بے شمار لعنت. مولوی کو یہ بتانا ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ جانتے ہیں, جی, ہے نا. مولوی کو صرف یہ بتانا ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ انہوں نے آدھی آیت لی, انہوں نے پوری آیت نہیں لی. ہلاکت کی بات قرآن کر رہے ہیں, مگر آیت کہہ رہی ہے کہ چیریٹی کے حوالے سے کر رہا ہے کہ چیریٹی کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی چیریٹی نہ کرنے والا, اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے والا, اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈالتا ہے. یہ ہے قرآن, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے, مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ وہابی کیسے ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نواں سورہ, سورہ توبہ, آیت نمبر 85. یہ آپ دیکھیں, سورہ توبہ نواں سورہ, ٹھیک ہے, آیت نمبر 85. یہاں سے مشابہت دیکھیں آپ مقصر اور وہابی کے درمیان. یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ مقصر اگر آئینے میں کھڑا ہو تو سامنے وہابی کھڑا ہے, یا وہابی اگر ایسا دیکھ رہا ہو تو اسے آئینے میں مقصر دکھے. بالکل ہو یہ ابھی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 85 آپ دیکھیں, یہاں سے شروع ہوتی ہے. آیت نمبر 85 جو ہمیں پیش کرنی ہے, بلکہ آیت نمبر 84 میں ہے جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں سے شروع ہوگی, یہاں سے شروع ہو رہی ہے. مگر وہاں بھی جنت البقیع کے حوالے سے, جو جنت البقیع کو ڈھایا گیا, مسمار کیا گیا, استغفر اللہ, اس کے لیے جو دلیل وہ بناتے ہیں وہ قرآن کی اس آیت کو بناتے ہیں. اور کس حصے کو لے کر کے بیس بناتے ہیں, وہ حصہ یہاں پر ہے. وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ, یہ یہاں پر آپ دیکھیں, وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ, ترجمہ کیا ہے, اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا, اس کی قبر پر جا کر نہ کھڑے ہونا. جی, تو اب یہ اس چیز کو بیس بنایا انہوں نے, آیت کے حصے کو لیا کہ قبر کے پاس جا کے کھڑے ہونا قرآن منع کر رہا ہے. بے شمار لعنت. وہابی اس ٹکڑے کو بیس بناتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, کہ قبر کے پاس جا کے کھڑے نہیں ہونا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. لیا صرف آیت کا اتنا حصہ, مگر آیت شروع ہو رہی ہے یہاں سے. اب یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے, ولا, کہ اور اس کی قبر کے پاس جا کر کھڑے نہ ہونا. تو کس کی قبر کے پاس جا کے کھڑے نہ ہونا, یہ تو قرآن ہی بتائے گا نا. تو جس طرح وہابیوں نے یہ نہ لیا کہ کس کی قبر کے پاس جا کے کھڑے نہیں ہونا, اس طرح مقصر نے یہ نہ لیا کہ کیا نہ کیا تو جان کو ہلاکت میں نہ. اپنی بات کو منوانے کے لیے تفسیر بھی رائی کرتا ہے, مقصر بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے تفسیر بھی رائی کرتا ہے, آدھی آیت کا آدھا حصہ. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ کس کی قبر کے پاس جا کر کھڑے نہ ہونا. یہ دیکھیں یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
इन्नहुम कफरू बिल्लाहि रसूलिही व मादू व हुम फासिकून। तर्जुमा यहाँ से देखे कि और राह रसूल उन मुनाफिकीन में से जो मर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उन मुनाफिकीन में से जो मर जाए मर जाए तो ना कभी किसी पर नमाज जनाजा पढ़ना और ना उसकी कब्र पर जाकर कुरान यहाँ पर कह रहा है कि मुनाफिकीन में से कोई मर जाए तो उसकी कब्र पर जाकर मगर वहां भी क्या कर रहा है, मुनाफिकीन का कानून माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मासूमीन पर लगा रहा है। जन्नतुल बकी व जन्नतुल मुअल्ला को इस्तेमाल करने वाले मौलूनों पे लानत। बेशुमार लानत हो, बेशुमार। ये मुशाबहत आपने देखी, ये आईने में या तो वहां भी खड़ा था जो अपने आप को जब देख रहा था उसे मुकस्सिर दिख रहा था, या मुकस्सिर खड़ा था जो देख रहा था उसे आईना दिख रहा था। पर मुकस्सिर लानत, बेशुमार लानत। अब आए, इन्होंने तफसीर भी राय की थी जी कि अपने हाथ अपनी जान को अपने हाथ से बेशुमार हलाकत में ना लानत डालो, है। लिहाजा कमाजनी और जंजीरनी ना करो। अब देखें मासूमीन उस आयत के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जी तफसीर मासूम क्या कहती है, ये आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त तफसीर अय्याशी। ठीक है, तफसीर अय्याशी जिल्द अव्वल, पहली जिल्द। ठीक है, अब ये हम आपकी खिदमत में देखें नाज़रीन, उसी किताब को खोल करके बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वाह, सुभान अल्लाह। 219 हदीस नंबर। अन हुदैफा काला, हुदैफा ने जब पूछा वला तक़ूलू बिअयदीकुम इला तहलुका, इस आयत के बारे में जब मौला से पूछा, क्या फरमाया मौला ने, काला हाज़ा फी तक़य्या। क्या कहने, मौला ने कहा कि ये आयत तक़य्ये के बारे में है। यानी मोमिनीन को चाहिए कि वक्त आने पर तक़य्या करे और अपनी जान को अपनी हलाकत में ना डाले। एक इल्लत जो मासूम ने बताई वो तक़य्या बताई, एक इल्लत जो कुरान से हमें मिली वो क्या मिली, वो चैरिटी मिली। ये हो गई दो इल्लत। एक और इल्लत नाज़रीन की खिदमत में, ये बिहारुल अनवार, जिल्द 3940। ठीक है, जो दोनों जिल्दे जो एक साथ है उसमें, ये यहीं रख के खोलेंगे हम। अल्लाह अकबर। तमाम अहले विला का दिल इस रवायत पे खुश ना हो जाए तो आज के एपिसोड का कोई तोहफा आपको नहीं मिला, समझे। क्या कहने, ये रवायत हम पेश कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कसम खुदा की विलायत के हवाले से हमने यूं तो बहुत सी हदीसें पेश की है, मगर ये इस आयत की तफसीर से हम एक बात आज विलायत के उन्वान से भी और पेश कर रहे हैं, समझे। एक तो दलील पेश कर रहे कमाजनी से, कमाजनी के लिए, और विलायत के हवाले से भी इसको खास तौर से इस हदीस को आप समाअत फरमाएं। क्या फरमाया मौला ने, अल बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ पर वही आयत, ठीक है, वला तुल्कू बिअयदीकुम, ये पूरी आयत यहाँ पे। उसके बाद काला, इस आयत के ज़ेल में इमाम इरशाद फरमाते हैं, ला तअदिलू अन वलायतना, ला तअदिलू अन वलायतना फतहलुका फी दुनिया वल आखिरा। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं ये अपनी जान को अपने हाथ से हलाकत में ना डालो। कैसे ना डालो? हमारी विलायत का इनकार करके।
हमारी अन विलायतना फि तहलिको फि दुनिया वल आखिरा, क्या बात है। फि दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया और आखिरत में हमारी विलायत से मुंह फेर के अपनी जान को अपनी हलाकत में। क्या बात है, क्या बात है। तो जो आयत कुरान में विलायत के लिए है, क्या बात है। मौलवी उसी आयत को कमाजनी की रद में इस्तेमाल किया। बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। ये तफसीर अय्याशी से हमने एक इल्लत पेश की, बिहार से हमने दूसरी इल्लत पेश की, तफसीर नूरुस सकलैन में भी यही इल्लतें आपको मिलेगी। चैलेंज है हमारा मौलवी को कि वो किसी तफसीर से हमें ये इल्लत ला करके दिखा दे कि इमाम ने जो है वो खूनी पुरसे के लिए ये आयत की तफसीर की। क्या बात है, क्या बात है। मौलवी को हक ही क्या हासिल है कि वो तफसीर में राय करे, बिल्कुल। आयत का आधा हिस्सा उठाए और आधा हिस्सा उठा करके अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दे। बेशुमार लानत, बेशुमार लानत। ये शियत का तरीक़ाकार नहीं है, ये वहाबियत का तरीका है। बिल्कुल बेशुमार बिल्कुल लानत। बिल्कुल। तो ये तमाम तर मोमिनीन आगाह हो जाए, खूबसूरत जवाब। मुहर्रम करीब है। बिल्कुल। ये इनकी वहाबी शियों में वहाबी बनाने की फैक्ट्री शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बेशुमार लानत। ये फिर जो है वो कमाजनी पर, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की मेहदी पर, अल्लाह। या शाह अली अकबर के सहरे पर, या पता नहीं अज़ादारी के जो तमाम अरकान हैं, तो कभी अलम पर की जो अलम की जो सजावट होती है, कभी अलम के सहरे पर, कभी ताबूत की सजावट पर, या कभी जुलूस की शक्ल पर, या कभी सुलझना पर, या कभी शहजादे अली असगर की शबी पर, या उसके उनके झूले पर, हर तरह से ये नवासिब, जो शियों में नवासिब छुपे बैठे हैं, बेशुमार ये हर तरह से हमले करेंगे, बेशुमार लानत है इन लोगों। हर तरह से हमले करेंगे। दलील आपको अपने पास रखनी है नाजरीन, जिस तरह से कमाजनी के हवाले से जो इन लोगों ने खबासत की है, कुरान की आयत को लेकर के तफसीर बिल राई की है, ये उनके मुंह पे विलायत मीडिया की तरफ से, ये समझे हमारी टीम की जितनी जूतियां हैं वो सारी उन मौलवियों के सर पे जिन्होंने ये खबासत की है कि इस आयत की तफसीर बिल राई की। अगर इनमें दम है तो हमारा चैलेंज है, आज से लेकर अभी 2 महीने 8 दिन है, उसके बाद अगले साल तक मुहर्रम या पूरी जिंदगी दीन है, कोई एक तफसीर लाके मासूम की हमें दिखा दे जिसमें मासूम ने मना फरमाया हो, या इस आयत की तफसीर में मासूम ने कहा हो कि अपनी जान को अपने हाथ से हलाकत में ना डालो, मातम करके या खूनी पुरसा करके या कमा लगा के या जंजीर करके। बेशुमार इस तरह की कोई रवायत हमें मासूम से ला करके बता। बेशुमार लानत करे अल्लाह इन लोगों पर। और जो तफसीर भी राय करता है मोमिनीन, आपको पता है वो कौन होता है, बिल्कुल। तो ये आपको डिसाइड करना है कि फिर उसका एहतराम करना है या उस पर लानत करना है। बहुत अच्छी बात कही आगा आपने कि ये जो है आईने में अगर मुकस्सिर को देखेंगे तो सामने वहाबी दिखाई पड़ेगा, और इन दोनों आयत को अगर हम देखते हैं, जो वहाबी मतलब निकालता है और जो मुकस्सिर मतलब निकालता है, तो बिल्कुल ये लगता है कि सारे के सारे छुपे हुए सेम तरीके का सेम पैटर्न के दोनों काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सेम है पैटर्न पे काम। शिया वहाबी है, हमारे इसके अंदर भी वहाबी है। अल्लाह बेशुमार लानत करे इन लोगों पर। और मोमिनीन मुहर्रम आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा खून बहा के मौला को पुरसा दे और इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारे। अच्छा आगा ये बात बताइए कि जब इतनी वाज़ेह हदीस है, इतना ओपन है, इमाम ने इतना बिल्कुल क्लियर बताया है, तो फिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? फायदा क्या होता है? वही अभी हमने पेश किया कि ये लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ये वहाबी शियों में वहाबी है। बेशुमार इन पर लानत करे। ये क्योंकि शियों में वहाबी शियों है, में वहाबी है। ये इसलिए ऐसा करते हैं। ये इनकी तीनत में ही वो चीज़ है। इनकी तीरत में ही वो चीज़ है, क्योंकि देखिए हमने विलायत और गैबत के एपिसोड अगर मोमिनीन ने देखे तो बड़ी अच्छी बात है, उनको याद आ जाए, ना देखे तो ज़रूर जा करके देखिएगा। उसमें हमने पेश किया है कि आखिरी ज़माने में किस तरह से मोमिन छाने जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बस वही काम हो रहा है कि मोमिनीन और जो शिया और शिया नुमा है, तो इस तरह से जो मुकस्सिर है वो अपने आप में अलग होते चले जा रहे, वहाबी बनते चले जा रहे, और मोमिनीन जो है वो छाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो मुखलिस है वो छाने जा बिल्कुल। ये जो प्रोडक्ट जो है वो दोनों एक ही है, पैकिंग अलग अलग है। बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा अगर बात बताइए कि क्या बात है। गुज़िश्ता एक्सपायर वाला प्रोडक्ट है, नहीं, बहुत जल्द इनकी एक्सपायरी आएगी इंशाअल्लाह। यकीन जाने, जो ही इमाम का ज़ुहूर होगा इनकी एक्सपायरी आ जाएगी।
ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، قرآن میں ہے اور روایات میں ہے، کیا کہنا چاہے وہ ناصبی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ کوئی ہو جی. اگر اہل بیت کا دشمن ہے یا اہل بیت کے شیعوں کا دشمن ہے، اہل بیت کے محب کا دشمن ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کا دشمن ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے امام کا ظہور. کیا کہنا. اچھا، گزشتہ علماء اور دور حاضر کے علماء کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ خونی ماتم کے بارے میں علماء کا کیا کہنا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، ہم تو حقیر طالب علم ہیں جی. آپ نے علماء کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم خود ہی بتا دیتے علماء کا کیا کہنا جی ہے. بالکل. گزشتہ علماء کا بھی کیا کہنا ہے اور جو دور حاضر کے ہے ان کا بھی کیا کہنا ہے. آئے ناظرین، آپ بیانات دیکھیں فقہا کے. مرجع السيد صادق الروحاني حفظكم الله، ما هو رأيكم في إقامة الشعائر الحسينية مثال التطبير وضرب السلاسل بالسكاكين أو بغيرها والمشي على النار وغيرها؟ كان النار كلها أحسن العبادات، أحسن المشي على النار يجوز، لا يجوز، لكن التكبير سلاسل وأمثال ذلك أحسن إن لم يكن واجبا في هذا الزمان يكون مستحبا بلا شك. اللہ اکبر. یہ تھے سید صادق روحانی. ابھی تک ہم ان مولویوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کے سر پہ ہماری جوتیاں ہوگی. یہ وہ فقیہ ہے کہ جن کی جوتیاں ہمارے سر پہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شاعر اللہ کی عظمت بیان کی ہے. تو جو امام حسین کا ہے وہ ہمارا ہے. بالکل. جو امام حسین کا نہیں وہ ہمارا کیا ہوگا؟ جس نے اپنے مولا، جو اپنے مولا کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ کبھی سوچے، غور و فکر تو کرے کہ جو مولوی آزاداری کے خلاف بھونک سکتا ہے جی، وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا ویل وشر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھے سید صادق روحانی جو خون کے حوضے کے بانی کہلاتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ یہ تدبیر وغیرہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نظریہ تو چھوڑے، تدبیر وغیرہ اور یہ آقا حسین کی عزاداری میں خون بہانا یہ احسن العبادہ ہے. مولوی کو عبادت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ عبادت ہے. یہ ایک فقیہ کہہ رہا ہے خون میں جو آج بھی زندہ ہے، حیات ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ احسن العبادہ ہے. یعنی نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تمام فروع دین کے جو ارکان ہیں وہ سب عبادت ہے، مگر غم حسین میں خون کا پرسہ دینا احسن عبادت ہے. یہ ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک فقیہ کی. جی ٹھیک ہے، یہ حیات جو تھے. ایک اور ویڈیو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. فقها بر افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ ظہیر قمی صاحب کے استاد آغا وحید خراسانی، ان کے نام سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی غیر معروف ہو. کیا بیان دیا انہوں نے کہا کہ فقہا بر افتادن، کہ فقہا تو چلے گئے. یہ کس کے جواب میں دیا پتہ ہے انہوں نے بیان؟ WF6 کا چیف خامنائی ملون جب اس نے کہا کہ آہستہ گریا کرو، بلند آواز میں گریا نہ کرو. ہم وہ ویڈیو بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے، کہا ہے تو پیش تو کریں گے. بالکل.
ٹھیک ہے, ہم وہ ویڈیو بھی پہ, تو اس کے جواب میں آگاہ وحید خراسانی یہ جواب دے رہے, کیا کہہ رہے, فقہا بر افتادن, فقہا تو چلے گئے, فقی نائنی بود, فقی برجردی بود, فقی حائری بود, کہ آگاہ نائنی فقی تھے, آگاہ برجردی فقی تھے, آگاہ حائری فقی تھے. کیوں تھے فقی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ غم حسین میں سینے بزن, زنجیر بزن, خونم جاری بشے بشے, غم حسین میں سینہ پیٹو, سینہ زنی کرو, زنجیر زنی کرو, خون بھی جاری ہو جائے تو ہو جائے. تو ہماری نظر میں نہیں, اللہ اکبر, اس سے خوبصورت جملہ میں آج کے اس ایپیسوڈ میں نہیں دے سکتا. ہماری نظر میں نہیں, آگاہ وحید خراسانی کی نظر میں, محسن حسین کربلائی یا عباس حجانی یا ولایت میڈیا کی ٹیم کی نظر کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت, آگاہ وحید خراسانی کی نظر میں فقیہ وہ ہوتا ہے جن کی نظر میں غم حسین میں خون جاری ہو سکتا ہے. یہ ویڈیو بیان ہے, اس سے صاف ظاہر ہے. فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ خونم جاری بیشے بیشے, غم حسین میں سینہ زنی کرو, زنجیر زنی کرو, خون بھی جاری ہو جائے ہو جائے. یہ انہیں فقیہ مانتے ہیں. یعنی آگاہ وحید خراسانی کسے فقیہ مانتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے خون جاری ہو تو ہو جائے. اب اگر اس کے برعکس کوئی یہ کہتا ہے خون جاری نہیں ہونا چاہیے, تو آگاہ وحید خراسانی کی نظر میں وہ فقیہ ہی نہیں ہے. ولی فقیہ تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال یہ ایک لاجیکل بات پیش کی, مگر جی بھی جو بات مولا سلامت رکھے ایسے فقہا کو, وحید خراسانی صاحب کو, اللہ یعنی ان کی نظر میں, کیونکہ یہ شاگرد رہ چکے ہیں آگاہ نائنی وغیرہ, تو وحید خراسانی صاحب نے کہا کہ نائنی, آگاہ برجردی اور آگاہ حائری, یعنی جو پرانے فقہا تھے, یہ تو صرف 3 نام انہوں نے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ناظرین اٹھا کر کے دیکھیں کتاب ازاداری از دیدگاہ مرجعیت, 150 سے زیادہ فقہا کے فتاوے اس میں موجود ہیں. یہ ہم صرف ناظرین اور عوام کے علم میں اضافے, نالج میں اضافے کے لیے, بلکہ علم میں بھی میں نہیں کہوں گا, کیونکہ علم تو معصومین اللہ کی آیت اور معصوم کی حدیث کو کہتے ہیں. جی شاید یہ بات آپ تک پہنچے. آپ کے انفارمیشن میں اضافے کے لیے, انفارمیشن میں اضافے کے لیے, واہ 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 واہ, صرف آپ کی اپڈیٹ کے لیے, یہ 150 سے زیادہ فقہا, کیونکہ دیکھیں حسین کی عزاداری کسی فتوے کی محتاج نہیں ہے. یہ بات چاہے کسی کو کڑوی لگے, بری لگے, تو اس کی اپنی مرضی, اس کا اپنا مقدر. کیا کہہ رہے بابا, مولا کی عزاداری کسی فتوے کی, یہ الگ بات ہے کہ تمام تر فتاوے حسین کی عزاداری کے محتاج ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آج نہ فتوے پہ عمل کرنے والے ہوتے, نہ فتوے دینے والے ہوتے. یہ شیعت کی بقا ہے جو 1400 سال سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے. عزاداری سے شیعت کی پہچان ہے, عزاداری سے شیعت کی بقا ہے, اور عزاداری سے ہی پہچان رہے گی, عزاداری سے ہی بقا رہے گی. تو علماء سابق کے حوالے سے بھی وحید خراسانی صاحب نے کہا عزاداری از دیدگاہ مرجعیت آپ اٹھائیں, 150 سے زیادہ مراجع کے فتاوے اس میں موجود ہیں, بالکل, جس میں کسی مرجع نے منع نہیں کیا. کسی نے احسن العبادت کہا ہے, تو کسی نے وقتی طور پہ واجب بھی کہا ہے, جی, تو کسی نے عبادت کہا ہے, کسی نے جائز کہا ہے, منع کسی نے نہیں کیا. الحمدللہ. آزاداری کے تمام دشمنوں پہ لعنت, آدم کے خلاف فتویٰ دینے والے پہ لعنت. چلیے ہم نے مقصرین کے چہرے سے پردہ بھی اٹھا لیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے وہابی ہے اصل میں. ٹھیک ہے, ہم نے مرجع کے ویڈیو بیان بھی پیش کر دیے, لیکن یہ WF6 کے جو ایجنٹ ہے, یہ لوگ ایک ٹرک اور استعمال کرتے ہیں نوجوانوں کو بہکانے کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کس امام نے کیا تھا. جی, تو اس کے سلسلے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے عباس صاحب, اصل میں دیکھا جائے نا تو یہ سوال نہیں بنتا ہے. جی, اس سوال سے مجھے آقا کی مظلومیت کا احساس ہوتا ہے. مجھے آقا کی مظلومیت کا احساس ہوتا ہے کہ امام کی مودت میں, دیکھیے یہ سوال اگر محبت میں پوچھا جائے نا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوال محبت میں نہیں پوچھا جا رہا, یہ سوال بغض میں, عداوت میں پوچھا جا رہا ہے. بالکل.
وہ کام جسے امام حرام قرار دے رہے ہیں اس کے لیے کبھی تم نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ کس امام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کس امام نے شطرنج کھیلا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ حول ولا قوت الا باللہ. کھیلنا تو دور کی بات ہے, ہم تو یہ کہہ رہے کس امام نے اجازت دی ہے. کیا کہنا استغفر اللہ. اجازت دینا تو دور کی بات, ہم تو یہ کہہ رہے کس امام نے صرف جائز کہا ہے. کیا کہنا ہے, تصور کے باہر کی بات. بالکل جائز کہنا بھی دور کی بات ہے. بالکل. ہم تو یہ کہہ رہے کہ کس امام نے صرف اتنا ہی کہا کہ حرام نہیں ہے, مباح کہا, مباحات میں سے کہا ہو, خالی یہ بھی ہم کو کوئی بتا دے نا. امام حرام کہہ رہے ہیں, دشمن امام یزید جیسا ملعون جس چیز کو کھیل رہا ہے تم اسے تو جائز مان کر کے کھیل سکتے ہو, کمپٹیشن کروا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, مگر حسین کی عزاداری میں تمہیں یہ دلیل چاہیے کہ کس امام نے کیا ہے. بے شمار لعنت, بے شمار لعنت. ہاں؟ یقین جانے بہت ساری دلیلیں ہیں, بہت ساری دلائل ہیں. نہج البلاغہ کا امام کا وہ خطبہ جو امام جنگ صفین سے پلٹ کر آئے تھے, جی جنگ صفین سے پلٹ کر آنے کے بعد جب امام نے اپنے صحابہ سے, اپنے اصحاب سے کہا, جب دیکھا کہ صحابی جو ہے وہ غمگین ہے کیونکہ کچھ صحابی مولا کے چاہنے والے جنگ میں شہید ہو گئے, تو دوسرے چند صحابہ جو ہے وہ تھوڑے سے غمگین تھے, تو اس پر امام نے کہا کہ ان شہداء کی فرقت میں اگر ہم اپنے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو حق بجانب ہے. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, یہ بھی ضرور دکھائیں گے نا کسی دن دلیل کے طور پہ. بہت اہم دلیل ہے یہ غمہ زنی اور زنجیر زنی کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر مسئلہ کیا بنتا ہے کہ امام نے یہ کہا تھا, یہ تو یہ مانتے ہیں جی, مگر اس کے بعد ان کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ امام نے کہا تھا تو کسی صحابی نے کیا یا نہیں کیا. جی ٹھیک ہے, یہ پوچھتے ہیں کہ چلو امام نے کہہ تو دیا, لیکن کیا کسی صحابی نے اس کے بعد اپنے جسم کے ٹکڑے کیے؟ جی. تو یہاں پر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے کیے یا نہیں کیے. ہاں تم ہی بتا دو نا کسی صحابی نے شطرنج کھیلا ہے؟ وہاں پر کچھ نہیں دیکھنا ہے, وہاں پر کچھ نہیں دیکھنا ہے. کیوں نہیں دیکھنا ہے؟ کیونکہ انہیں ہم نے اپنا 14واں امام مان لیا ہے. بس انہوں نے جو کہہ دیا وہ ولی امر مسلمین ہے, انہوں نے جو کہہ دیا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم کسی کی نہیں سنیں گے, ہم معصوم کی بھی نہیں سنیں گے. امام بھی اگر کچھ کہیں گے تو ہم نہیں سنیں گے کیونکہ ہمارے رہبر نے کہہ دیا ہے. بس وہی ہمارے امام ہے, وہی ہمارے مولا ہے, وہی ہمارے ولی ہے, وہی ہمارے سب کچھ. کیسی جہالت ہے یہ. ابھی ہم دلیل پیش کر رہے ہیں اور ایسی دلیل پیش کر رہے ہیں جس کو تمہارا رہبر بھی رد نہیں کر سکتا, جس کو آپ کا رہبر بھی رد نہیں کر سکتا. دلیل ہم ابھی پیش کریں گے, لیکن یہ ساری دلیلیں تب کیوں نہیں مانتے ہو جب شطرنج جائز ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. یہاں تو نہج البلاغہ میں امام حکم بھی دے رہے ہیں نا, کرو. جی شطرنج کے لیے کس نے حکم دیا؟ کیا کہنا ہے, بالکل. تب تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے, تب تمہاری انٹیلیجنس کہاں چلی جاتی ہے کہ دلیل ماننی چاہیے؟ بالکل. تب کہاں جاتی ہے؟ نہیں, تب آپ نے جو مودت کا حکم آپ کو امام کے لیے تھا وہ مودت آپ نے امام سے تو نہیں کی, آپ نے جو ہے وہ اپنے رہبر سے کر لی. نفس آپ کو غدیر میں بیعت کر کے اپنے امام کو دینا تھا, آپ نے امام کو اپنا نفس نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنا نفس کسی اور کو دے دیا, WF6 کے چیف کو دے دیا. بس اور یہی وجہ ہے غدیر کو بھی انہی سے لا کے ملایا جا رہا ہے. جلات نقلی آپ نے سنا ہوگا کیا کہا کہ غدیر بھی انہی کے لیے ہوئی تھی. یعنی بس اب اپنا نفس جو ہے وہ امام کو چھوڑو اور انہی کو دے دو, آپ سب کچھ یہی رہ گئے. اب امام تو ہے نہیں موجود معاذ اللہ. ایکچولی یہ ہے کہ کنکلوژن جو ہے وہ پہلے سے ڈیرائیوڈ ہے. بالکل. اب جن کو اپنے کنکلوژن کے حساب سے بات ملتی ہے تو یہ دلیل نہیں مانگتے, اور جب اس کے خلاف ملتی ہے تو پھر وہ دلیل مانگنے کو وہ دلیل مانتے. اور یہ دلیل بھی ابھی ہم پیش کر رہے ہیں, اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں. جو خونی پرسا کرتے ہیں, جی, جو خون کے ماتمدار ہے, جو احسن العبادات میں سے جانتے ہیں امام کی عزاداری میں اپنا خون بہانا, جی, یہ دلیل ہم ان کے لیے پیش کریں. کیوں ان کے لیے پیش کریں؟ کیونکہ وہ حق الیقین کی منزل سے عین الیقین پر آ جائے. ان کی یقین کی منزل بالکل. جو خون بہاتا ہے اس کو جو خون بہاتا ہے ان کو دلیل کی ضرورت ہے ہی نہیں, مگر پھر بھی ہم ان کے لیے پیش کر رہے ہیں دلیل. بالکل ٹھیک ہے. جو نہیں بہاتا اس کو دیکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں, کوئی مطلب نہیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں اب تک وہ یہ پوچھ رہے کس امام نے بہایا, اب جب ہم یہ بتا دیں گے کس امام نے بہایا تو پھر وہ یہ کہے گا کہ صرف ایک ہی امام نے کیوں بہایا. بالکل. جی جی سمجھے آپ. اور پھر ہم پورے 12 امام کے حوالے سے بھی پیش کر دیں نا اگر, جی, تو پھر یہ کہیں گے کہ صرف 12 امام نے بہایا مگر یہ جو ہے وہ مجہول ہے, یہ جو ہے ضعیف ہے, یہ جو ہے مستند نہیں ہے, یہ جو ہے وہ قوی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ حسن نہیں ہے.
وہ حدیث کی پھر رجال پر بات کرنا شروع کریں گے. ارے بھائی ہم نے تو وہ دروازے بھی کھلے رکھے ہیں. آپ چیس کے حوالے سے ایک حدیث لے کر کے آ جاؤ, ہم رجال پر بھی بات نہیں کریں گے. ایک حدیث لے کر کے آؤ, ہم رجال پر بھی بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ کتاب دارالسلام جو 4 جلدوں میں ہے, اور یہ آپ دیکھیں کس کی ہے, یہ چھپی کہاں سے ہے؟ بیروت, لبنان. تألف کردہ کون ہے اس کے؟ الحاج مرزا حسین نوری الطبرسی, شیخ طبرسی. یہ اتنا بڑا نام ہے کہ مقصر خود بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ مقصر اپنے بہت سارے بیسس میں اور تھیسس میں ہر جگہ پر آ گئے نوری طبرسی کو کوٹ کرتا ہے, تو یہ ان کی تالیف کردہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی 4 جلدیں ہیں, جس کی دوسری جلد میں یہ روایت ہے جو ہم اس وقت پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جی ناظرین, صفحہ نمبر 148, جی صفحہ نمبر 148. اس روایت جو ہے وہ کافی طویل ہے. یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ یہاں سے 148 یہاں سے شروع ہوتی ہے روایت 148 سے اور 150 تک, تقریباً 1.5-2 صفحے کی یہ روایت ہے. اس لیے ہم پہلے تھوڑی سی روایت کا خاکہ بیان کر دیں, اس کے بعد وہ حصہ بیان کریں جو مطلوب ہے. جی ایک عیسائی سرکار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام آنے کے بعد جو ہے وہ اس نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا. اپنا خواب بیان کرتا ہے, خواب میں کربلا کے مصائب بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ خواب میں دیکھا. آ کے بیٹھتا ہے چوتھے سرکار کے پاس اپنا خواب بیان کرتے ہوئے. اب جب وہ یہ خواب بیان کر رہا ہے چوتھے سرکار کو, تو یہاں پر مرزا طبرسی نوری طبرسی شیخ آغا لکھ رہے ہیں کہ امام کا کیا عالم تھا. محرم قریب ہے عزادارو. دیکھیں بعض اوقات ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے, ایک پیغام کی صورت میں اس چیز کو بھی لے کر کے اٹھے. ہمارے یہاں پہ مجلسیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک وقت میں بہت سی جگہ پہ مجلسیں ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ کسی مجلس میں کوئی نہیں جاتا ہے, جو ماتمی ہوتا ہے وہ بس باہر ہی کھڑا رہتا ہے, نہیں, وہ مجلسوں میں بے شک جاتا ہوگا. لیکن ایک وقت میں جب بہت جگہ مجلسیں ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ مجلس چل رہی ہوتی ہے, مصائب چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم باہر اپنے دوست احباب کے ساتھ کھڑے رہ جاتے ہیں. جب ہم دوست احباب کے ساتھ باہر کھڑے رہ جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے, اور پھر اس میں چہرے پہ مسکان بھی آ جاتی ہے, اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہنسی مذاق بھی ہو جاتی ہے. اس چیز سے پرہیز کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ جب امام نے امام کے مصائب سنے تو امام کا کیا عالم ہوا تھا. تو جب چوتھے سرکار کا اپنے بابا کے مصائب سننے پہ یہ عالم ہوتا ہے تو عزادارو پھر سوچو کہ جب بھی آپ امام حسین کے مصائب سنیں تو آپ کا اور ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے کہ جب اس نے سارا خواب بیان کیا, روایت کہتی ہے کہ قام علیہ ونتح جدار البیت, امام اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہوئے, ونتح جدار البیت, اور اس کے بعد جو اپنے گھر کی دیوار تھی اس سے اپنے سر اقدس کو دے مارا. جدار البیت بوجہ, اپنے چہرے کو
اس کے بعد تاریخ کہتی ہے فَكَسَرَ أَنْفَهُ، اور جب امام نے اپنے سر اقدس کو اپنے چہرے کو دیوار سے دے مارا تو کیا ہوا؟ فَكَسَرَ أَنْفَهُ، امام کی جو ناک ہے مبارک ہے وہ شکستہ ہو گئی. وَشَجَّ رَأْسُهُ، اور امام کا سر اقدس بھی شگافتہ ہو گیا، امام کا سر اقدس بھی زخمی ہو گیا. وَسَالَ دَمُهُ عَلَى صَدْرِهِ، اور امام کا خون جاری ہوا جو ان کے سینے تک آ گئے. یہ میرے چوتھے سرکار کا ماتم تھا، یہ میرے چوتھے سرکار کا خونی پرسا تھا. ہم جو ہے وہ کوا سے کرتے، ہم تدبیر کرتے، ہم شمشیروں سے کرتے. میرے امام نے اس انداز میں کمازنی کی تھی. تو بس اب یہ ہے کہ دلیلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ چوتھے سرکار کا پرسا، یہ چوتھے سرکار کی کمازنی ہے. اب رہی بات اس طرح کی کہ تم جو ہے وہ چھری سے کرتے ہو، تم شمشیر سے کرتے ہو، امام نے تو ویسے نہیں کی، اگر تمہیں کرنا ہے تو ویسے ہی کرو جیسے امام نے کیا. یہ بھی ہمارے کانوں تک بات آئی ہے. چلے آج یہ وعدہ ہوا ان مقصروں سے جو یہ کہتے ہیں ویسے کرو جیسے امام نے کی. ٹھیک ہے، محسن حسین کربلائی آج یہاں پر بیٹھ کے ویڈیو میں یہ وعدہ کرتا ہے آپ سے کہ میں ویسے کروں گا جیسے امام نے کیا. آپ ویسی نماز اور ویسے روزے رکھ کے دکھاؤ جیسے امام نے رکھے. وہ امام کا معیار عزاداری ہے. اور ہم تو پھر بھی نہ جانے کتنے مومنین کو ہم نے دیکھا ہے جو در و دیوار سے اپنا سر پیٹتے ہیں مصائب میں. جس کی جیسے حزن کی حالات، جو جتنا حزن میں آ جائے، جو جتنا غم میں مبتلا ہو جائے، وہ ویسے امام کا ماتم کرتا ہی ہے. جی بالکل. ہمیں آپ کے سجیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیسے کرنا ہے. بھائی امام خون کے آنسو روتا ہے، وہ کے بتائیں. آپ بھی ویسی عزاداری کر کے بتائیں نا. اگر عزاداروں پہ آپ کو اس طرح کی تنقید کر دی، یہ دلیل ہے جو خود چوتھے سرکار نے. شہزادی زینب کے حوالے سے تو روایتیں اکثر ذاکرین اور خطبہ پیش کرتے ہی ہے. بیوی بھی ہماری عالمہ غیر معلمہ و فہیم غیر مفاہمہ ہے، وہ دلیل ہی کافی ہے. امام کا خون کے آنسو رونا کافی ہے. جناب آدم سے لے کے کون سا نبی ایسا ہے جو کربلا آیا اور خون نہ بہایا؟ دلیلیں سینکڑوں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہے، مگر ان کے تابوت میں آخری کیل ہے یہ دارالسلام، کہ جس میں یہ کہتے ہیں کس امام نے کیا تو اس امام نے کیا. اب اگر تمہارے رہبر میں دم ہو تو وہ اس دلیل کو کاٹ کے بتائیں. بالکل. عزاداری کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار امام کے خلاف فتویٰ دینے والے خامنہ ملعون پہ لعنت، بے شمار لعنت. اور اگر دلیل کو نہیں کاٹ سکتے، دلیل کی رد نہیں ہے آپ کے پاس، تو کس منہ سے یہ عزاداروں کے سامنے آتے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا. قسم خدا کی یقین جانے اگر ہماری کوئی بھی بات جھوٹی پڑ جائے نا عباس صاحب، تو ہمیں ناظرین کے سامنے دوسری مرتبہ اپنا چہرہ لے کر کے آنے میں شرم آئے. بالکل. ہمیں شرمندگی محسوس ہو. بالکل. جب تک کہ ہم ہاتھ جوڑ کے معافی نہ مانگ لیں، بالکل ہمیں خود شرمندگی محسوس ہو. بالکل یقیناً. مگر یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے بے حیا، واقعی یہ کیسے بے حیا ہے کہ انہیں شرمندگی کا کوئی احساس ہی نہیں. بالکل. یہ معصومین سے سیدھے جھوٹ باندھتے ہیں، سیدھے بہتان لگاتے ہیں، بے شمار سیدھے قرآن کی آیت کی تفسیر بھی رائی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی رہبر بنے پھر رہے. بے شمار لعنت، بے شمار لعنت. جو ایک مرجع احسن العبادہ کہہ رہا ہے، ایک مرجع جسے احسن العبادہ کہہ رہا ہے، جو کن کے حوضے کا بانی ہے وہ احسن العبادہ کہہ رہا ہے، اور یہ ملعون فعل شیطانی کہہ رہا ہے. بے شمار لعنت، بے شمار اللہ لعنت. اکبر. بے شمار لعنت. اللہ ان لوگوں پر بے شمار لعنت کرے.
جو مولا کے احادیث کو انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر بے شمار لعنت کرے اور ہم کو توفیق سے مہر مارا ہے کہ مولا کی زیادہ سے زیادہ داری کر سکے اور مولا کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ خون بہا سکے، زیادہ سے زیادہ نظر کر سکے. بالکل. شاعر فرماتا ہے آقا کہ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پھر کم نہ ہوا جسم سے بڑھتا ہی گیا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پھر کم نہ ہوا جسم سے بڑھتا ہی گیا اور سرتابہ کمر خون میں آتا ہوں نہا کر. کیا بات ہے. سرتابہ کمر خون میں آتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا واہ واہ واہ. ابا صاحب شعر مجھے بھی یاد آ گیا. ہم لوگ ایپیسوڈ کنکلوڈ کرے اس سے پہلے. جی بالکل. میں کما کیوں لگاؤں بھلا تجھ سے پوچھ کر، میں کما کیوں لگاؤں بھلا تجھ سے پوچھ کر، یہ میرے تن کی بات ہے یا تیرے تن کی بات؟ یا پھر کاظم جرولی صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ خلاف ماتم شبیر بولنے والے، بڑا خوبصورت شعر، خلاف ماتم شبیر بولنے والے، میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ چلے ناظرین، آپ سے ودا لینے کے پہلے آقا سے گزارش کریں کہ مولا کی دعا پڑھا دیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولن عدو